علی مرتضیٰ پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام نذران عقیدت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ماہ مبارک رجب، جس میں بہت ساری ولادتیں بھی ہیں، شہادتوں کے ایام بھی ہیں، پھر فضیلتوں کی شبیں ہیں۔ بالخصوص آج کی شب لیلۃ الرغائب ایک فضیلت والی شب ہے، لیکن ہم جس حوالے سے تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں، خاص کر وہ علمی پہلو اور بالخصوص عربی گرامر کے حوالے سے، قرآن مجید کے اندر اعراب اور ان کے نقطے اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو خدمات مولا کائنات کی طرف سے پیش ہوئی ہیں، ان خدمات کا تذکرہ ہوگا۔ ناظرین کرام، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ فمن اراد الحکمت فلیأتها من بابہا، جو بھی اس حکمت کے دروازے، اس حکمت کے شہر تک آنا چاہتا ہے، جو اس علم کے شہر تک آنا چاہتا ہے، تو لازم ہے کہ اسے اس دروازے سے گزرنا ہوگا، اور دروازہ ہے باب العلم، جسے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ یقیناً رسالت مآب کے جو علوم کے جو دریا تھے، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ دعویٰ فرما کے تمام دنیا کے تشنگان علم کو سیراب کیا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اے لوگوں پوچھو پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ تو یقیناً علم کے عنوان سے اگر مولا کائنات بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر کوئی شخصیت ہے علم کے کمال کی منزل کو، تو وہ حضرت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ آج کے اس پروگرام میں اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ جو معزز محترم مہمانان گرامی قدر اس وقت تشریف فرما ہے، ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز مذہبی اسکالر محترم جناب ڈاکٹر سید وقاص ہاشمی صاحب، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ معروف مذہبی اسکالر حجت الاسلام مولانا سید محمد اون نقوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور آپ کے ساتھ مشہور و معروف نعت خواں، منقبت خواں محترم جناب سید ابرار حسین فتح پوری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور محترم جناب ڈاکٹر ہاشمی صاحب سے میں اس سلسلے کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے علم کے حوالے سے جب تذکرے کا آغاز ہوا ہے، اور انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، تو آپ نے جو علم کے دریا بہائے، اس میں خاص کر ذکر ہے ان روحانی شخصیات کا، جو ان روحانی سلسلوں کا، کہ تمام تر اولیاء جو ہے ان کا سلسلہ جو ہے جا کے مولا کائنات سے ہی جڑتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے اولیاء کرام کے حوالے سے، کہ آپ نے مرکز جو ہے مولا کائنات کو بنایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی ہے۔ جس ہستی کے حوالے سے ہم بات کرنے بیٹھے ہیں، اور آپ نے اتنا بڑا سوال کر لیا ہے کہ مولا علی پھر ان کا علمی مقام، تو اس کے لیے تو بھائی ہم اگر دیکھیں تو ہماری اپنی علمی بے بطاقتی اتنی ہے، کم مائگی اتنی ہے کہ ہم اس میں کیا بات کر سکتے ہیں، ماں سوائے اس کے کہ جو روایات ہمارے پاس پہنچی ہیں، حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان نے حضرت مولا علی کے فضائل بیان کیے ہیں اور اس کو پھیلایا ہے، تو ان روایات کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پناہ مانگتے ہیں کہ میں اس وقت سے پناہ مانگتا ہوں
کہ جس محفل میں کوئی مشکل مسئلہ پڑ جائے واہ اور وہاں علی موجود نہ ہو. واہ واہ سبحان اللہ. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر بھی مولا علی کی علمی وجاہت کے معترف ہیں. سبحان اللہ. اب علمی وجاہت کہاں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. بے شک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں علم کا شہر ہوں واہ واہ اور اس علم کے شہر کا دروازہ وہ علی ہیں. کیا بات ہے. اگر تمہیں اس شہر میں داخل ہونا ہے واہ واہ. تو علی کے پاس جانا ہے. اور جب ہم مولا علی کے پاس پہنچتے ہیں تو جناب والا مولا علی کے پاس وہ چیزیں ہیں جو بہت سارے صحابہ کرام کے پاس نہیں. اچھا آگے بات کرنے سے پہلے ایک جملہ کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں، شاید ہمارے سننے والے اس نقطے کو نہ سمجھ پائیں. بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی ایک چیز کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو سننے والے پر یہ تاثر ہوتا ہے شاید یہ دوسرے کو ڈیگریڈ کر رہا ہے. واہ. تو ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء اکرام کے تذکرے کیے ہیں اور مختلف انبیاء اکرام کے کمالات کو بیان کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ کسی کا کمال بیان کر رہے ہیں تو دوسرے کا نقص بیان کر رہے ہیں. کیا بات. تو ایک کا کمال بیان کرتے ہوئے وہ اپنی جگہ پر ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے. بے شک. کسی کا کوئی تقابل نہیں ہے. کیا بات. وہ ان کی شان ہے، یہ ان کی شان ہے. اللہ نے ان کو ایک الگ شان دی، ایک الگ مقام دیا ہے. بے شک. جس طرح چمنستان میں پھول ہوتے ہیں، ہر پھول کی اپنا ایک کلر ہے، ہر پھول کی اپنی ایک خوشبو ہے. اب گلاب سب سے بڑا ہے، سب سے بھاری ہے، تو اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مولا علی کی بات کرتے ہیں، ان کے علمی مقام کی بات کرتے ہیں، تو حقیقت میں علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پاس آیا، اس علم کو انہوں نے آگے پہنچایا، جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا سلسلوں کی طرف. تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے شفاء العلل کے نام سے، جس میں تمام سلاسل کے وظائف، ذکر اذکار سب کو بیان کرنے کے بعد سلسلہ و سلسلہ للا کر کے مولا علی سے ملوایا. کیا بات. اور بتایا یہ کہ جو بھی علوم ظاہری ہیں، ان علوم ظاہری کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں تقسیم کیا ہے، لیکن جو علوم باطنی ہیں وہ تمام باطنی علوم کا جو سرچشمہ اور منبع اور محبت اول ہے وہ مولا علی مشکل کشا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ آپ سے تمام روحانی سلسلے جا کر ملتے ہیں. اور روحانیت جس کو کہا جاتا ہے، آج ہمارے زمانے میں تو خیر روحانیت زیادہ تر کسی اور چیز کا نام ہے، لیکن جس چیز کو روحانیت کہا جاتا ہے وہ محبت علی. کیا بات. نفس کشی کے بعد اگر دل میں علی کی محبت جاں گزی ہو جائے تو یقین جانیے کہ اس شخص کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہی دو وہ ایسے راستے ہیں. حضرت مولا علی مشکل کشا نے اپنی زندگی کے اندر اپنے جو مصاحبین ہیں، ان مصاحبین کے اندر علم کو ایسا تقسیم کیا ہے اور علم کی وہ آپ نے ایسے راستے بیان کیے ہیں کہ خود علم جو ہے وہ انگشت بدندہ ہیں. وہ حیران ہے سبحان اللہ کہ علی کس طریقے سے. قرآن مجید فرقان حمید کی مثال لے لیجئے کہ مولا علی مشکل کشا جب قرآن مجید فرقان حمید کی حوالے سے بات کرتے ہیں، کوئی آیت کے حوالے سے، تو کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ فاتر کا کیا مطلب ہے. کیونکہ لفظ فاتر کا لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو زمین کھودنے کے معنی میں آتا ہے، لغت کے اعتبار سے دیکھیں. تو جب مولا علی سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ فاتر کا معنی بے شک اسپوکن عربک میں زمین کھودنے کے معنی میں ہے، لیکن یہاں پر قرآن مجید میں جو فرمایا نا لہو ما فی السماوات والارض کے بعد کہ فاطر السماوات والارض، یہ فاطر السماوات والارض کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا بنانے والا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مثال نہیں تھی. کیا بات. بغیر کسی مثال کے اس پروردگار عالم نے بنایا. سبحان اللہ. تو یہ معنی کا تعین تمام مفسرین نے، کشاف سے لے کر کے روح المعانی تک تمام مفسرین نے اس معنی کا تعین کرنے کے لیے مولا علی مشکل کشا کے دروازے پہ دستک. سبحان اللہ. قبلہ سے آپ سوال، اسی سوال کو میں آگے بڑھاتے ہوئے، جہاں ہم اولیاء کا تذکرہ کرتے ہیں، ولایت کا تذکرہ کرتے ہیں، تو تمام اولیاء کی جو ولایت ہے اور پھر مولا کائنات کی ولایت ہے، اس ولایت میں اور اولیاء کرام کی ولایت میں کیا فرق ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے. گزارش یہ ہے کہ کیونکہ آپ کے پروگرام کا ٹائم کم ہوتا ہے، لیکن میں آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ تھا علم کے حوالے سے، وہاں سے بات شروع کروں گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 313 آیات تمام متقدمین اور موجودہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ وہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہیں، جن میں ایک آیت جو علم سے متعلق ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آخری آیت میں، بلکہ اس کا آخری حصہ ہے کہ قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہہ دو میرے حبیب کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا علی، قرآن مجید میں آپ کو اپنی شان میں کون سی آیت سب سے زیادہ پسند ہے؟ کیا بات! تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑی آیت میری شان میں کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے رسول پاک کی رسالت کا گواہ بھی بنا رہا ہے واہ واہ! اور عالم کتاب بھی قرار دے رہا ہے۔ اور چونکہ اگر اس کی تشریح میں جائیں تو بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ جہاں کہیں بھی آپ وہ گرامر کا بھی تذکرہ فرما رہے تھے کہ جہاں کہیں بھی الف لام استعمال ہوتا ہے کسی آیت میں، ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ جتنی بھی عظمتیں ہیں وہ سب اس میں پنہا ہیں۔ مثلا والعصر ان الانسان لفی خسر، تو وقت عصر کی معنائیں اور مفاہیم اور فضائل اور مراتب اور جتنی بھی اس کی معنائیں ہیں وہ سب اس میں پنہا ہیں کیونکہ الف لام استعمال ہے۔ اسی طرح والنجم اذا ہوا، سارے ستارے ایک طرف، وہ ستارہ ایک طرف جس کی کیا اللہ بات! قسم کھا رہا ہے، یا جو حضرت زہرا کے دروازے پہ اتر رہا ہے ستارہ۔ اسی طرح سے ومن عندہ علم الکتاب، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ گواہ ہے جس کے پاس چاروں آسمانی کتابوں کا علم ہے۔ کیا بات! تو جب ہم نے پہلے کسی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ جب ہاتھوں پہ بلند ہوئے تھے تو آپ نے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اقرا یا علی، یا علی کچھ سناؤ، تو آپ نے کچھ آیات تورات کی، کچھ زبور کی، کچھ انجیل کی، کچھ قرآن مجید کی تلاوت کی، جو قرآن ابھی نازل ہونا بھی شروع نہیں ہوا، کیا بات! اس قرآن مجید کی۔ تو اس معنی میں کہ ومن عندہ علم الکتاب کے مصداق مولا علی علیہ السلام کے اللہ نے جن کو پوری کتاب کا علم عطا فرمایا، اور کیسے نہ علم ہو کہ جب پہلی غذائی زبان رسول کی صورت میں کیا بات! حاصل کی۔ اچھا، اس کے بعد جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ علوم قرآنی کے ذریعے سے اور ولایت کا جو سلسلہ ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کو آپ پیغمبر کہہ دیں شرک ہو جائے گا، اللہ کو آپ نبی کہہ دیں شرک ہو جائے گا، اللہ کو آپ رسول کہہ دیں شرک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو لفظ اپنے لیے بھی پسند ہے، اپنے نبی کے لیے بھی پسند ہے، اور وہی لفظ مولا علی کے لیے پسند ہے۔ انما ولیکم اللہ، کہ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے وہ تمہارا ولی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو لفظ ولی اتنا پسند ہے کہ جو اپنے لیے بھی پسند ہے، اپنے حبیب کے لیے بھی پسند ہے، اور مولا کائنات کے لیے بھی پسند ہے۔ اور سب مفسرین نے شیعہ سنی لکھا ہے کہ یہاں یہ اس سے مراد مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ یہاں اور اس میں کچھ اشتباہات اور سوالات ہوتے ہیں کہ جن کے جوابات دینا ضروری بھی ہوتے ہیں، کہ ایک سائل نے سوال کیا کہ جناب مولا علی علیہ السلام کے پیر میں تیر لگ گیا تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ علی کو تکلیف ہو رہی ہے، ایڑی میں پیر کی جو ہے وہ تیر لگا ہوا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہنچے، انہوں نے کہا کہ سرکار ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا جب علی نماز میں کھڑے ہوں پیچھے سے نکال لینا، علی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیا بات! اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ تیر نکلتے وقت تو تکلیف ہوگی، چپ کے نکلے گا، تکلیف دے کے نکلے گا، جیسے لگا ہے ویسے ہی نکلے گا، اور تیر نکال لیا اور مولا علی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ سبحان اللہ! ادھر سائل آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا مسئلہ حل کریں، اور آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر دیا کیا بات! اور انگوٹھی اتار کے لے گیا۔ تو یہاں تو اس نے مولا علی کو مس نہیں کیا، کوئی چیز نعوذ باللہ چبھو ہی نہیں، اس نے تو صرف سوال کیا ہے، ٹھیک، اور ادھر تیر نکل رہا ہے پتہ نہیں چل رہا، ادھر سائل آواز دے رہا ہے پتہ چل رہا ہے۔ کیا بات! تو اس کا جواب ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ مولا کائنات کیونکہ نماز ایسی پڑھتے تھے کہ یہاں دنیا میں نہیں ہوتے تھے۔ سائل نے جب پہلا سوال کیا یا مسجد والوں میرا مسئلہ حل کرو، کسی نے حل نہیں کیا، مولا علی نے بھی نہیں۔ دوسری دفعہ سوال کیا، کسی نے مسئلہ حل نہیں کیا، مولا علی نے بھی نہیں کیا۔ تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ روایت ہے کہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ میں تیرے نبی کی مسجد میں گیا تھا اور میرا کسی نے مسئلہ حل نہیں کیا۔
تو تیر والے واقعے کی طرح مولا علی مسجد میں نہیں تھے، اللہ کی بارگاہ میں تھے۔ کیا بات ہے۔ جب اس نے وہاں شکایت کی تو مولا نے ہاتھ کا اشارہ کر دیا، انگوٹھی اتار کے لے گیا۔ تو ولایت، دیکھیے یہ تو ولایت کا موضوع ایسا ہے کہ آپ 10 پروگرام کریں اس پہ، کیا بات یہ ایک سوال میں اس کا حل نہیں ہوگا۔ اس کے اندر بڑی دیکھیے جو وسعت ہے۔ ولایت کا بھی مفتی صاحب ہاشمی صاحب بہت اچھا جملہ فرما رہے تھے کہ ولایت کا منبع اور ماخذ اور مرکز مولا کائنات علیہ السلام کی ذات ہے، صحیح بات۔ اس سے کسی اور کی نفی نہیں ہوتی۔ مولا کائنات علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے، کیونکہ اس آیت سے، میں نے یہ آیت کا اس لیے حوالہ دیا کہ اس آیت سے تمام علماء یہ استنباط کرتے ہیں کہ جناب ولی ایک کامل علیہ السلام کیوں ہے، کہ اللہ نے اپنے آپ کو بھی ولی کہا، اپنے حبیب کو بھی ولی کہا، اور حبیب کے بعد اب قیامت تک جو ولایت کا سلسلہ ہے وہ علی علیہ السلام کی ذات سے۔ اس کا مطلب ہے جو مولا علی کو ولی مانے گا، علی ولی اللہ پڑھے گا، ولایت اسی کے پاس آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو علی کو ولی نہیں مانتا، اچھا عام طور پہ تو ہم کہتے ہیں بھئی مولا علی ولی ہیں، لیکن عربی میں کہتے میں دقت ہوتی ہے، حالانکہ کہنے میں کیا حرج ہے، علی ولی، علی اللہ کے ولی ہیں، اور اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ تو ولایت کا جو اصل مرکز اور منبع ہے وہ علی علیہ السلام اور کی حدیث ذات۔ غدیر میں جی اللہ کے نبی نے بھی اسی کا ذکر کیا کہ اللہ مولائی واہ۔ وانا مولا المؤمنین من کنت مولا فہذا۔ علی جی جی میں گزارش کروں گا مشہور معروف منقبت خواں جناب سید ابرار حسین فتح پوری صاحب سے کہ بارگاہ مولا کائنات میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ علی یہ مرتضی پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں، علی یہ مرتضی پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں، بڑا نادر شرف تھا میرے مولا کے مقدر میں، اور بقول مصطفیٰ جب ذکر حیدر بھی عبادت ہے، بقول مصطفیٰ جب ذکر حیدر بھی عبادت ہے، نہ کیوں ہر لمحہ گزرے مدحت ساقی کوثر میں، نہ کیوں ہر لمحہ گزرے مدحت ساقی کوثر میں، اور میرے مشکل کشا ہیں سارے عالم کے، میرے مشکل کشا ہیں سارے عالم کے، پکارے تو کوئی حل ہوگی مشکل اس کے دم بھر میں، پکارے تو کوئی حل ہوگی مشکل اس کے دم بھر میں، علی یہ مرتضی پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نذرانِ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم، اور گفتگو ہماری آج جاری ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے علمی حوالے سے جو مقام و مرتبہ اور ان کی خدمات ہیں، اس حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ میں جناب محترم ڈاکٹر وقاص ہاشمی صاحب کے خدمت میں سوال پیش کرنا چاہوں گا کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے عربی زبان کے اصول، خصوصاً عربی گرامر کے حوالے سے جو آپ نے جو خدمات انجام دی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علم کے موجد ہیں کہ جس کے بغیر پورے بنی نوع انسان کا علم حاصل کرنے کا کوئی چارہ رہتا ہی نہیں، اور وہ ہے عربی گرامر۔
اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صحرا علی کے سر پہ ہی اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ آپ کو زبان رسالت سے جو ٹائٹل ملا ہے باب علم ہونے کا، تو یہ قدرت کی کہنا چاہیے کہ اپنی ایک چاہت بھی ہے، اور صحیح وہ کہتے ہیں نا کہ جگہ پر صحیح چیز رکھی ہوئی ہے۔ اس کے لیے تو جس قدر بھی کچھ کہا جائے، یہ بڑی سادہ سی ایک بات ہے، عام سادہ لوگ آدمی بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ آج علم قرآن کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ قرآن ہمارا فرسٹ سورس آف نالج ہے، جو ویری فرسٹ سورس آف نالج ہے عربک میں، تو عجمی لوگ کیسے سمجھیں گے؟ ابو الاسود تشریف لائے، مولا کی بارگاہ میں حاضری دی، تو دیکھا کہ مولا علی متفکر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے عرض کیا کہ خیریت تو ہے، آپ نے متفکر ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ تو فرمایا تمہارے شہر کے کچھ لوگ آئے تھے، عربی میں بات کر رہے تھے، تو کچھ غلط عربی زبان میں بات کی انہوں نے، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان کے لیے کچھ قواعد مرتب کر دوں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کل تم میرے پاس اسی وقت آنا، میں تمہیں کچھ قواعد مرتب کر کے دوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کسی شخص کا بھی علم و فن سے ذرا سا بھی واسطہ ہے، تو اس شخص کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ حضرت مولا علی کا پوری انسانیت پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ بے شک قرآن ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، عربی اشعار ہو، عربی نثر ہو، نظم ہو، اس تمام وہ زبان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ زبان ہے، اس زبان کو سمجھنے کے لیے حضرت علی نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور عربی زبان کی اہمیت اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے کہ آج اگر یہ عربی کے قواعد نہ ہوتے تو میں اور آپ قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتے۔ بے شک ایسا ہی۔ تو اتنا بڑا احسان ہونے کے باوجود بھی ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو مولا علی کے اس احسان کو تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف اسی ایک پوائنٹ کو، ویسے تو خیر جیسے کہ اور نقوی صاحب نے خود بھی کہا کہ بھئی وقت مختصر ہے، باتیں تو بہت ہیں، کتابیں بڑی موٹی موٹی بھری ہیں، اگر مولا علی کے علمی مقام پر بات کریں تو بہت کچھ ہے، لیکن صرف اس ایک نقطے پر میں اپنے ناظرین کی بھی توجہ چاہوں گا کہ صرف ایک نقطے کے اللہ کی اوپر کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ علی کا دروازہ پکڑ لیں سبحان اللہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ یکدر گیر محکم گیر کے حساب سے آپ پہنچ جائیں گے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھوں گا کہ جیسے مفتی صاحب نے بھی بیان فرمایا کہ مولا کائنات نے اس قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، یعنی اللہ کی طرف سے جو کتاب ہے قرآن مجید، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے خاص کر عجم کے لیے بالخصوص آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، جیسے اعراب کے حوالے سے، عربی گرامر کے حوالے سے۔ تو آپ نے جو تعلیمات دیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، خود آپ بلاغت میں آپ کا کوئی مثال نہیں ہے۔ قرآن مجید کے بعد جو آپ کی کتاب جو آپ سے منسوب ہے، آپ کے خطبات ہیں نہج البلاغہ، اس کی مثال کوئی نہیں ملتی۔ بعد قرآن اگر کوئی مستند ترین یا یہ بلاغت کے کمال تک پہنچی ہوئی کوئی کتاب ہے تو وہ آپ کے خطبات ہیں، آپ کے خطوط ہیں۔ تو آپ کی جو خدمات علمی حوالے سے اس عنوان سے بالخصوص آپ کیا فرمانا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے مفتی ہاشمی صاحب نے بہت اعلیٰ گفتگو فرمائی۔ گزارش یہ ہے کہ علی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے متضاد فضیلتوں کا حامل بنایا۔ کیا بات ہے، اہم نکتہ۔ اگر اس کی گہرائی میں لوگ نہیں جائیں گے تو اس جملے سے ہو سکتا ہے کوئی غلط معنی لے لے۔ ٹھیک۔ اگر لفظ فضیلت ہٹا دیں تو نعوذ باللہ تقصیر کے زمرے میں آ جائے گا۔ متضاد فضیلتوں کے حامل ہیں۔ اچھا، ایک بندہ ایک وقت میں شجاع ہو سکتا ہے، قاضی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک۔ جرنل جو ہے وہ جرنل ہے، لیکن وہ قضاوت کی مسند پہ نہیں آ سکتا۔ جو قاضی ہے وہ جرنل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک۔ مولا علی علیہ السلام کو اللہ نے ایسی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر میدان شجاعت میں ہیں کیا بات، تو جبرائیل امین یہ ترانہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، لا فتح الا علی لا سیف الا ذو سبحان الفقار۔ اللہ، سبحان اگر میدان قضاوت پر ہیں تو قرآن والوں کا فیصلہ قرآن سے، تورات والوں کا تورات سے، زبور والوں کا زبور سے، انجیل والوں کا انجیل سے، اور جتنے صحیفے نازل ہوئے ہیں انبیاء کے، اگر ان سے بھی گویا فیصلہ کریں تو گویا ان صحیفوں کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اللہ۔ تو مولا علی علیہ السلام کو اللہ نے گو کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب جناب ابو طالب جو تھے وہ غریب تھے اور انہوں نے
مولا علی علیہ السلام کو جو ہے وہ سرکار کی خدمت میں اس لیے پیش کیا تھا کہ وہ غربت دور ہو جائے. حالانکہ میں یہاں ایک جملہ عرض کروں گا کہ کوئی کامل عالم ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر معاشرے کا، گھر کا ماحول ہر طرح کا اعلیٰ پرووائڈ نہ ہو. جناب ابو طالب علیہ السلام، جناب عبد المطلب، جناب ہاشم، یہ وہ ہیں کہ جو گویا ہاشم کہتے ہی اس لیے ہیں کہ عرب کے لوگوں کو آپ کھانا بنا کے اور ان کو گویا شوربے میں بنا کے اور کھلایا کرتے تھے. بلکہ یوں کہہ دیجئے نا کہ سرداری ان کے گھر کی لونڈی، گھر کی لونڈی. سبحان اللہ. تو کہنے کا مقصد ہے وہ جو میں جملہ اس لیے کہنا چاہ رہا تھا کہ بعض لوگوں نے اس کو غلط انداز سے لیا کہ جناب عبد المطلب نے جب کنواں کھدوایا تھا زمزم کا، اس کے اندر سے سونا نکلا تھا باقاعدہ. اس کے اندر جو عرب تو وہ سونا کہاں گیا؟ تو یہ جو تھے بہت امیر کبیر خاندان تھا. اس کو تاریخ کے لوگوں نے مسخ کر کے پیش کیا کہ غریب تھے اور مسکین تھے. میں عرض کروں کہ یہ تو مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ رزق تلاش کرتے ہیں محنت میں، اللہ نے رزق رکھا ہے سخاوت میں. کیا بات ہے. اور یہ گھرانہ سخی الاسقیہ گھرانہ ہے. لہٰذا تو یہ بات میں نے اس لیے بیچ میں عرض کی کہ جب تک کہ وہ ماحول اعلیٰ نہ ہو اس وقت تک علم پروان نہیں چڑھ سکتا. اس لیے مولا علی علیہ السلام کو اللہ نے ہمہ جہت ہر لحاظ سے فضیلت عطا فرمائی، شجاعت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے. اور جو آپ نے سوال کیا کہ مولا نے کیسے کیسے گوشے، نبی پاک علم کا ایک گوشہ مولا علیہ السلام کو بیان فرماتے تھے، آپ اس میں سے ہزار باب قائم کر لیا کرتے تھے. اور پھر کس طرح سے آپ نے اپنے شاگردوں کو، حضرت عبداللہ ابن عباس جن کو مفسر ہے وہ مولا علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے کس طرح سے مولا علی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اگر کہیں میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جاتی تھی تو میں علی کے دیے ہوئے علم قرآن سے اپنے اونٹ کی نکیل تلاش کر لیا کرتا تھا. حضرت رشید حجری، حضرت مولا علیہ السلام کے جتنے بھی یہ شاگرد ہیں جن کو علم منایا و بلایا تعلیم کیا، مصیبتوں کا علم، موت کا علم، اور یہ جتنے بھی علوم ہیں، چاہے علم نجوم ہو یا علم رمل ہو یا علم الاعداد ہو، یا جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے کے سارے مولا علی علیہ السلام کی ذات سے ان کی گویا اجرا ہوا. اور بعد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ، تابعین نے، اور پھر بعد میں تمام نے اسی علم کو حاصل کر کے اور آج دنیا میں. اس حوالے سے اگر مزید آگے بڑھائیں اس بات کو کہ آپ کے جو شاگرد خاص تھے، آپ کے علوم کو جنہوں نے لیا اس کے بعد دنیا کے دیگر گوشوں تک پہنچایا، وہ کون سے خاص شاگرد تھے؟ ٹھیک ہے، یہ ابھی آپ نے تذکرہ فرمایا تھا، یہ جتنے بھی مثال کے طور پہ حارث ہمدان مولا علیہ السلام کے ایک ایسے شاگرد ہیں کہ جن سے مولا رازدارانہ بات کیا کرتے تھے. ٹھیک، یعنی علیحدگی میں بات کیا کرتے تھے اور ان کو راز دیا کرتے تھے. اسی طرح سے یہ جو حضور پاک کے بھی شاگرد تھے، جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر غفاری، جناب مقداد، جناب قمبر، جناب رشید حجری، جناب کہہ لیجیے یہ حضرت حارث ہمدان. اور مولا علیہ السلام کے جب مسجد کوفہ میں آپ خطبہ دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اور اس وقت کھڑے ہو کر لوگ سوال کیا کرتے تھے. احمد کوفی ایک مولا کے کوفے میں ایک بہت بڑے شاگرد ہیں کہ جن کو مولا نے علم دیا. خزینۃ الجواہر ایک کتاب ہے علامہ علی اکبر نہوندی کی، اس میں لکھا ہے کہ احمد کوفی مولا کے کوفے میں بہت خاص شاگرد تھے کہ جن کو ایک علم دیتے تھے وہ پھر اس سے اور علم کے گوشے احمد کوفی نکالا کرتے تھے. تو مولا علی علیہ السلام کے سینکڑوں شاگرد صحابہ کرام کی تابعین میں، تبع تابعین میں، اسی طرح سے کوفے میں جو کہ علم کو گویا لیا کرتے تھے اور ایک ایک جملے سے ہزاروں باب کھول لیا کرتے تھے. خاص طور پہ قبر کے حوالے سے، خاص طور پہ برزخ کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے مولا علی علیہ السلام نے ایسی ایسی باتیں. ایک مرتبہ کنویں میں منہ دے کر مولا کچھ بیان فرما رہے تھے تو حارث ہمدان پہنچ گئے. کہا مولا یہ آپ کیا فرما رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے کہ تم لوگ میرے علم کی تاب نہیں لاتے. اللہ اکبر. میں جو کچھ بیان کرتا ہوں اس کی تم تاب نہیں لاتے. تو میں اپنا علم جو ہے کنویں کے حوالے کر رہا تھا، پانی کے حوالے کر رہا تھا. تو حارث ہمدان نے کہا مولا جب ہم جیسے آپ کے ساتھ رہتے ہیں علم کی تاب نہیں لاتے تو کنویں کا پانی کیسے تاب لاتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ولایت والی بات بھی اس میں آ جائے گی. تو مولا نے فرمایا کہ جب میں اپنا علم جو نبی پاک نے مجھے عطا فرمایا میں کنویں کے حوالے کرتا ہوں، اپنی
اپنی سینے کی گویا بھڑاس نکالنے کے لیے، میں جملہ ایک ہلکا کہہ رہا ہوں، لیکن اپنے گویا علم کو گویا آشکار کرنے کے لیے، تو کنویں کا پانی تاب نہیں لاتا، چھلک کے اوپر آتا ہے۔ اور اگر میں نبی کی دیوی دعا پڑھ کر اس پہ دم نہ کروں تو یہ پانی ایسے نکلے جیسے طوفان نوح کا پانی نکلے، یعنی اس علم کی تاب نہ لا کر۔ تو میں اس پہ پانی، وہ حضور کی دعا دیوی دم کرتا ہوں تو پانی اندر ہی اندر پھیل جاتا ہے۔ اور پھر ایک عجیب جملہ ہے جو معرفت کی بات ہے کہ اس کنویں سے متصل 40 میل دور تک جتنی بھی زمین ہے، اس میں جتنے بھی پودے پیدا ہوں گے اور ان میں پھول پیدا ہوں گے، ان پھولوں میں خوشبو علم علی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ بتائیے کہ مولا علی علیہ السلام تو فرمایا کرتے تھے کہ میں پانی سے اور مٹی سے اور ہوا سے جو ہے ایسا نور پیدا کر دوں کہ جو پوری دنیا کو منور کر دے۔ اس وقت کھڑے ہو کے بعض لوگ سوال کرتے تھے میرے سر کے بال کتنے ہیں؟ اللہ۔ تو آپ فرماتے تھے کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں سائنس کی اور علم کی، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو میرے سر پہ بال کتنے؟ میں بتا بھی دوں گا اپنے علم سے، تم کیسے یقین کرو گے کہ میں نے صحیح بتایا ہے؟ آج کے سائنسدانوں نے اس پہ بڑا بھائی اس کو پڑھ کے کہا کہ کاش کہ ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہم زمین و آسمان کے راستے کب سے یہ بجلی جو پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے یہ جو ہے کب سے بجلی پیدا ہو گئی ہوتی، جو انگریزوں نے پیدا کی وہ مولا علی علیہ السلام نے پیدا کر دی ہوتی۔ تو مولا علی علیہ السلام کے علم کا تو کوئی یعنی جواب ہی نہیں ہے، کوئی اس کا بدلہ ہی نہیں ہے۔ مولا کائنات فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہوں تو چشم زدن میں یہاں سے، اور وہ مشہور روایت ہے، جناب علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں خطبہ بیان فرما رہے تھے، دروازے سے ایک صاحب آئے، آ کے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ گئے اور پھر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یا علی آپ نے دعویٰ کیا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یہ بتائیے جبرائیل امین کہاں ہیں؟ تو علی علیہ السلام نے چشم زدن میں سطح زمین سے لے کے تحت الثری تک کا مشاہدہ کیا، سطح زمین میں سے لے کے عرش اولی تک کا مشاہدہ کیا۔ اور مولا علی علیہ السلام جانتے ہیں کہ ملائکہ نجس جانوروں کے علاوہ ہر شکل میں اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے مولا علی نے سارے پاک جانوروں کا بھی مشاہدہ کیا، اللہ اکبر، اور ساری کائنات کا مشاہدہ چشم زدن میں کر کے، اور فرمایا یا تو جبرائیل ہے یا میں جبرائیل۔ واہ واہ۔ اور اس وقت جناب جبرائیل امین صاحب اڑے، پر لگ گئے اور چھت پھاڑ کے اور آپ جو ہے آسمان کی طرف چلے گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا علی آئے تو دروازے تھے اور گئے ہیں یہ چھت کے ذریعے سے، اور چھت پھر ویسے ہی ہو گئی، نہ کوئی بلاک گرا، نہ کوئی مرا، نہ کوئی گرا، نہ زخمی ہوا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں بتانا مقصد تھا، اگر یہ دروازے سے ہی جاتے تو تم یہ یقین کیسے کرتے کہ یہی جبرائیل تھے؟ کیا بات ہے۔ لہٰذا مولا علی علیہ السلام کی فضائل و کمالات اور ان کے علم کے تو ہزار گوشے ہیں، ان پہ آپ سینکڑوں پروگرام کیجئے تو گفتگو۔ یقیناً ایک غیر مسلم بہت بڑے ایک دانشور نے جب مولا کائنات کی جو جن منسوب کتاب جو ہے نہج البلاغہ ان کا مطالعہ کیا تو وہ ایک جملہ کہتے ہیں، ظاہر ہے غیر مسلم ہی کہہ سکتا ہوں، مسلمان یہ نہیں کہیں گے، وہ کہتا ہے کہ اس کا مطالعے کے بعد مولا کائنات نے جس طرح زمین اور سورج کے درمیان کے فاصلے کو بیان کیا، بستر علوم، تو کہتا ہے کہ مجھے اس کتاب کے پڑھنے کے بعد یہ لگا کہ اس کائنات کو یا تو علی نے خلق کیا ہے، یا یہ کہ اللہ رب العزت کائنات کو خلق فرما رہے تھے اور علی ساتھ ساتھ دیکھ رہے تھے، جس انداز میں اس کائنات کے بارے میں مولا کائنات نے بڑا اچھا کہتا ہے کلام۔ ڈاکٹر صاحب ایک جملہ کہوں گا، کیونکہ آپ نے سوال مجھ سے نہج البلاغہ کا کیا تھا اور بات دور ہو گئی، صرف ایک جملہ کہوں گا، اور وہ یہ کہ نہج البلاغہ مولا علی علیہ السلام کی خود ترتیب دی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ تو حضرت سید رضی نے ترتیب کی، لیکن آپ اندازہ لگائیے جس کے خطبے ایسے ہیں کہ ایک اور غیر مسلم مورخ یہ کہتا ہے کہ جس کا کلام پاک یعنی قرآن مجید ہے اسی کا کلام نہج البلاغہ ہے، اور جس کا نہج البلاغہ ہے اسی کا وہ کلام ہے۔ یہ بات غیر مسلمی بقول آپ کے کہہ سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ قرآن مجید ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن مجید ہی سے فیض حاصل کر کے مولا علی علیہ السلام نے یہ تمام علوم اشکار کی۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آخر میں ذات مولا کائنات سے ہم آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے کیا میسیج آپ دینا چاہیں گے؟ میسیج تو خیر بہت سارے ہو سکتے ہیں، مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے کتاب الخراج کی، کہ اس وقت زراعت کے معاملے میں ہمارے ہاں بہت ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ میں اس آپ کے چینل کی وساطت سے یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ زراعت کے معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نصیحت فرمائی تھی
کاش کہ وہ ہمارے لوگ سن لیں اور سمجھ لیں. ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ مولا میرے مطلب ہے کہ ایک زمین تھی, وہ بنجر پڑی ہوئی تھی, تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یہ زمین جو ہے تم مجھے دے دو تو میں اس پہ کاشتکاری کر لوں گا. اس نے مجھے وہ زمین نہیں دی, تاحال وہ بنجر پڑی ہوئی ہے. تو مولا نے اس کے اوپر جوابی ارشاد فرمایا کہ زمین اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت ہے, اور یہ وہ نعمت ہے جس سے تمام انعامات کا ایک تعلق ہے, وابستہ ہے. تو زمین کی جو ناقدری ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اوپر کاشتکاری نہ کی جائے. بہتر یہ ہے کہ تم یہ زمین اپنے دوست کو دو تاکہ وہ کاشتکاری کرے اور اللہ کی نعمتوں سے خود بھی فائدہ اٹھائے, تمہیں بھی فائدہ دے اور پوری انسانیت کو اس سے فائدہ پہنچے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ محترم جناب ڈاکٹر سید وقاص ہاشمی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. قبلہ حجت الاسلام مولانا سید محمد اور نقوی صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور میں محترم جناب سید ابرار حسین فتح پوری صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. اور آخر میں آپ کا میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی آپ سے اجازت چاہوں گا, اور اس سے قبل میں گزارش کروں گا سید ابرار حسین فتح پوری صاحب سے کہ بارگاہ امامن میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک وجف میں میرا علی ہے, ایک علی ایران میں ہے. ایک نجف میں میرا علی ہے, ایک علی ایران میں ہے. ہم پلہ دونوں کی سخاوت قدرت کے میزان میں ہے. ایک رضا ایک شیر خدا ہے, ایک شجر ہے ایک ادا ہے. ایک رضا ایک شیر خدا ہے, ایک شجرا ہے ایک ادا ہے. جنت کے میووں کا مزہ دونوں کے دسترخوان میں ہے.